السلام علیکم ناظرین۔ ایسی روایات جن کی سند مضبوط مگر متن کلام اللہ اور دیگر احادیث و تعلیمات دین کے بنیادی امور سے متعارض ہو تو امت کو مروجہ سحر، جادو ٹونا، کالا پیلا نیلا علم، جنتر منتر، طلسم وغیرہ کے غیر حقیقی وجود اور اس کے ضرر بلکہ دہشت انگیز اوہام و خرافات موجودہ کو پرکا کے برابر بھی حیثیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو انتہائی وہمی بنا دیتی ہے، اور مسلمان کی شان سے تو یہ بعید ہے کہ وہ ان سے ہر حال میں دور رہے، کہ ہمہ وقت اس کی نظر اللہ کریم پر رہنی چاہیے، جو کہ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب کی شان والا ہے، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فرما کر ہر وقت اپنا دربار کھلا رکھتے ہیں، جنہیں نہ تھکن ہوتی ہے، نہ غفلت، نیند آتی ہے، نہ ہی بھوک، اور جس کے پاس ہی سب کچھ ہے اور جو کچھ ہے صرف اسی کا ہے، اور جو بڑا سخی اور رحم فرمانے والا ہے، بغیر مانگے ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، مانگنے پر کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ آداب و شرائط کے ساتھ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، ضرور ملتا ہے یہاں یا وہاں، دیر یا سویر، تھوڑا یا بہت، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہمات مروجہ کے سلسلے میں اکثر پیشہ ور عاملین نے جنات کے ساتھ ساتھ چڑیل، چھلاوا، سایہ، پریت، پری، آسیب، ڈائن، چڑیل، ہمزاد، موکل وغیرہ اقسام بھی مشہور کر رکھی ہیں۔ بعض دینی لوگ ہمزاد اور کرین کو ایک ہی جنس قرار دیتے ہیں، مگر حقائق اس کی تصدیق نہیں کرتے، کیونکہ کرین یا دوسری مذکورہ بلائیں اکثر و بیشتر ان عاملین اور متاثرین کے نزدیک صرف جسمانی ضرر پہنچاتی ہیں، جبکہ کرین قرآن پاک میں صرف دینی ضرر، گمراہ کرنے والا یعنی شیطان کی ڈیوٹی دینے والا مذکور ہے، لہٰذا کرین شیطان ہی ہے، کوئی علیحدہ مخلوق نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان جس کا ساتھی ہوا وہ بہت برا ساتھی ہے، اور یہی ہمزاد ہے۔ یار لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے غیر مسلم اقوام کے توہمات سے مشابہ ایسی ہوائی مخلوق غیر مرئی خود گھڑ لی، ورنہ ان کا کوئی حقیقی وجود ثابت نہیں۔ اس مریضہ میں جن گھس گیا وہی بول رہا ہے، اس مرد میں جنی داخل ہو گئی، وہ اس پر عاشق ہو گئی تھی، وغیرہ باتیں تو مذکور ماحول میں کئی بار سنی جاتی ہیں۔ اگر اس سے مراد شیطان ہو تو شیطان تو وسوسوں کے لیے ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اگر کوئی دوسری جنس مراد ہے تو اس کا غیر جنس میں گھسنا ناقابل فہم ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اس کرہ ارض میں اصل کردار تین ہی ہیں، خاکی، نوری، ناری۔ جب سے یہ مخلوق بسی ہیں ان میں سے کسی دو مخلوق کی مخلوط نسل وجود میں نہیں آئی، یعنی جس طرح گدی اور گھوڑے کی مخلوط نسل خچر، نہ کبھی فرشتے اور انسان کی مخلوق بنی، نہ فرشتے اور جن کی، اور نہ فرشتے اور انسان کی، نہ انسان اور جن کی۔ اسی طرح اگر فرشتہ انسان کے جسم میں آج تک داخل نہیں ہوا تو جنات کیسے انسان کے جسم میں گھس جاتے ہیں؟ اور کیا کبھی انسان نے کبھی کسی جن کے اندر داخل ہو جانے کا تصور بھی کیا ہے؟ اگر یہ دلیل دی جائے کہ جو مریضہ کے اندر بول رہا ہے وہ کون ہے؟ جن ہی تو ہے، تو عرض یہ ہے کہ وہ جو نظر آ رہی ہے وہ خود ہی ہے۔ اکثر تو مکر ہوتا ہے، کبھی سازش یا مرض۔ اگر دوسری مخلوق اس میں بول رہی ہے تو وہ خود کیوں نہیں بولتی؟ مریضہ کو خواب آور دعا دے دیں تو مخلوق کیوں چپ کر جاتی ہے یا بھاگ جاتی ہے؟ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ مریضہ میں 4-5 آدمیوں جتنی طاقت آ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر مرئی طاقتور مخلوق گھس گئی ہے۔ اللہ کے بندو، پاگل آدمی کو کوئی جن نہیں چمٹتا، صرف اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس مرض سے اس میں 4-5 آدمیوں جتنی طاقت کیوں آ جاتی ہے، حالانکہ وہ صرف بدنی مرض ہے۔ اسی طرح عورتوں کو ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں اور ان میں کئی گنا طاقت آ جاتی ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ بھی مرض ہے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی کہ اگر دیندار حضرات یہ فرمائیں کہ صاحب ہم سفلی اعمال سحر وغیرہ کے حوا کو تو تسلیم نہیں کرتے، مگر نوری علم تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہے کہ جس علم سے ان کے وزیر آصف بن برخیا نے ہزاروں میل دور سے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس منگوا لیا تھا، تو حضرت عرض ہے کہ کلام پاک کو پہلے کلام پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پورے دین کو خصوصاً اس کے بنیادی امور کو ذہن میں رکھیں، کوئی بھی امر اس کے متعارض نہ ہو۔ واقعہ مذکور کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس یمن سے بیت المقدس اپنے اسی دربار میں منگوانے کا ذکر کیا، تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اس پر اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا کہ میں اسے پلک جھپکنے تک ابھی لا سکتا ہوں، یعنی چند گھنٹوں کی بجائے چند سیکنڈ میں، اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ تخت وہاں پڑا ہوا تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ یہاں فرمان باری کے مطابق جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے یہ کام کیا۔ واضح رہے کہ لفظ الکتاب ہے، یعنی خاص کتاب، لفظ کتاب نہیں جو مکتوب سلیمانی بنام بلقیس کتاب کریم میں مذکور ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 135 جگہ پر الکتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بہت کم صرف چند بار یہ لفظ معاہدہ، مدت اور لوح محفوظ وغیرہ کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی کتاب اس کے نبی پر ہی نازل ہوتی ہے اور اسی کو اس کا صحیح اور مکمل علم دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نبی کے کسی امتی کو، خواہ وہ اس کا کتنا ہی متی ہو، اس کتاب کا علم اس نبی سے زیادہ عطا فرما دیا جائے۔
اگر وہ امتی اتنے ہی زیادہ علم کا مالک تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس امتی کو ہی نبی بناتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کتاب نبی پر نازل کی اور اس کتاب کا علم نبی سے زیادہ کسی اور کو دے دیا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ علم کتاب والے صاحب خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم خصوصی میں ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بکریوں والے مقدمہ کے فیصلے میں نہایت مدبرانہ مشورہ دیا جو قبول ہوا۔ آپ کی متعدد صفات حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ بکریوں کے واقعہ میں ان کے مشورہ کے مطابق ان کے احسن فیصلہ کے متعلق فرمایا، ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھایا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں جب ستیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اسی ابتدائی مرحلہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس المیہ کا انجام حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلا دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس وقت اس کی طرف وحی نازل کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو ان کی یہ حرکت جتلائے گا مگر وہ تم کو پہچانیں گے نہیں۔ اسی طرح جب ہدہد نے اس واقعہ کی ابتدا میں ہی بلقیس کے عظیم الشان تخت کا ذکر کیا اور آپ نے بعد میں اسے خط لکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی ابتدان واقعہ کے وقت ہی اسی طرح اس واقعہ کا انجام دکھلا دیا ہو کہ وہ تخت دربار کے اس کمرے میں پڑا ہے، اور یہ اشارہ بھی فرما دیا گیا ہو کہ اسے بھی خود منگوا لو، اور آپ نے اس جن کے جواب کے بعد خود فرمایا ہو، اور پھر فوراً آپ نے پردہ ہٹا دیا ہو، اور پھر تخت سب کے سامنے موجود۔ چند سیکنڈ میں ہزاروں میل دور تو آج کی سائنس کے زمانہ میں بھی کوئی تیز سے تیز رفتار جہاز نہیں جا سکتا، اور پھر آپ نے اسی انعام الہی کا شکریہ ان الفاظ سے ادا فرمایا۔ ایک اور بات کہ سارے امتی مل کر بھی اپنے نبی کے برابر افضل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبوت عطا الہی ہے، کسبی نہیں۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے خود رسول منتخب فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا شخص ان کا امتی ہی ہوگا، تو بھلا وہ نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ نہ بلحاظ علم، نہ بلحاظ عمل، نہ بلحاظ درجات۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آتا ہے تو وہ اعلیٰ ظرفی اور بلند حوصلے کی بجائے توہمات، جادو ٹونے، ٹوٹکے وغیرہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے محض پھونکوں سے اپنے سارے کام بن جایا کریں، اور انہی چیزوں سے مخالفین کے کام بگڑ جایا کریں۔ حالانکہ یہ محض خام خیالی ہے، اور جو لوگ ایسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ چیز انفرادی طور پر مؤثر ہو سکتی ہے تو اسے افراد یا مقدار کی کثرت سے اجتماعی طور پر اتنا ہی زیادہ مؤثر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ انفرادی نفع خصوصاً ضرر کا تاثر تو عوام کے دلوں میں تقریباً پیوست ہی ہو جاتا ہے، مگر اجتماعی ضرر کا ان لوگوں کو خیال تک نہیں آتا، بلکہ اس ضرر رساں طبقہ کو بھی شاید کبھی اس کا تصور تک نہ آیا ہوگا۔ یعنی دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بادشاہ نے اپنی فن حرب میں ماہر اور مسلح فوج کی بجائے 200-300 جادوگروں کو ساتھ لے کر محاذ جنگ پر لڑائی لڑی ہو۔ کامیابی ہونا یا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، اور نہ کسی بادشاہ نے امور سلطنت چلانے کے لیے حسب معمول وزراء یا محکمہ جات کے افسران و کارکنان مقرر کرنے کی بجائے 100-200 جادوگر بھرتی کر لیے ہوں اور وہ سارے ملک کا انتظام جادو سے چلا رہے ہوں۔ سب سے بڑا صحیح تاریخی واقعہ قرآنی ساحرین بتاتا ہے کہ ان ساحرین کا آقا فرعون بھی ان کے سحر کو یقینی اور صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ساحرین کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ڈرتا کہ وہ تو اب میرے دشمن سے مل گئے ہیں اور اب تو وہ سارے مل کر اپنے جادو سے مجھے تباہ کر دیں گے، مگر اسے ذرا بھر بھی جادوگروں کے جادو کا خوف نہیں ہوا، بلکہ انہیں عام لوگوں کی طرح عام انسان سمجھ کر سولی پر چڑھانے کی دھمکیاں دینے لگا۔ اور یہ جادوگر تو اس کے مستقل ملازم اور تنخواہ دار تھے۔ جب بنی اسرائیل میں اس بچے کے پیدا ہونے کا اسے خطرہ لاحق ہوا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا تو اس نے جادوگروں کو آرڈر نہیں دیا کہ تم زور و شور سے جادو کر کے بنی اسرائیل کے بچوں کی پیدائش بند کر دو۔ افسوس ہے کہ آج کل کے بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی عورت کے اس لیے اولاد نہیں ہوتی کہ کسی نے جادو سے اس کی بندش ولادت کر دی ہے، بلکہ فرعون نے سرکاری جلادوں کے ذریعے بچوں کا قتل عام کروایا، اور پھر ساحرین کو بھی اپنے سحر پر یقین ہوتا تو وہ فرعون کی دھمکی کے جواب میں فرعون پر جادو چلاتے اور اسے تباہ کر دیتے، مگر ان ساحرین نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ تو جو تکلیف ہمیں دے گا وہ صرف ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہی دے گا، اور جس آخرت اور اس کی نعمتوں پر ہم ایمان لا چکے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر اس نے ہمارے انسانوں کی ضعیفی پر رحم فرما کر ہمارے کاموں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ہم اگر اس طریقے سے جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے وہ کام کریں گے اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں گے اور اس سے دعائیں بھی مانگتے رہیں گے تو یہ نہایت صاف سیدھا اور آسان راستہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ہے۔ اور اگر عمل سے گریز، تن آسانی اور بہانہ سازی کی راہ کو اختیار کر کے خلاف فطرت طریقے اختیار کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقے تکوینی یا تشریعی کسی طور بھی پسند نہیں۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کریم مذکورہ بالا غیر فطری طریقوں سے کوئی کام بھی عموماً نہیں بناتے، معجزہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور نہ شیاطین کو اس کا اختیار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے
اور کیا ہو جاتا اگر قرآن سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے، مگر سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی نشانیاں طلب کرتے تھے، جس کے جواب میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن کی تعلیمات میں، کائنات کے آثار میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انقلاب حیات میں کوئی نور حق نظر نہیں آیا، کیا وہ پہاڑوں کے چلنے، زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبر سے نکل آنے سے کوئی روشنی پا لیں گے؟ یہاں غالباً اللہ کریم کی یہ منشا معلوم نہیں ہوتی کہ اپنے کلام پاک سے یہ تینوں کام کیے جائیں، لہٰذا جب عین کلام حق سے بھی ان کا وقوع ممکن نہیں تو کلام باطل یعنی سحر وغیرہ سے بھی ان کا وقوع بالکل ناممکن ہے، اور تاریخ عالم اس پر شاہد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔